اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ حماس فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی پیاری خبر اس وقت آ رہی ہے کہ حماس کے حملوں میں شدت آ گئی ہے، یعنی حماس بڑی بہادری کے ساتھ یہودیوں کا اور آتنکوادی اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور حال یہ ہو گیا ہے کہ گزشتہ کل یہودی پارلیمنٹ میں بھگدڑ مچ گئی، یعنی وہ پریشان ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ لبنان سرحد پر بھی جھڑپ جاری ہے، 1856 موتیں ہوئی ہے۔ غزہ میں 69 شہریوں پر اسرائیلی آتنکوادی یہودیوں کا بمباری کا سلسلہ دراز ہے، اور آتنکوادی اسرائیلیوں کی بالکل بے رحمی، بربرتا اور یوں سمجھے کہ وحشیانہ انداز کی لاشوں پر پیشاب کرتے ہوئے اور لاشوں کو لاتے اور گھوسے مارتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل بدماش آتنکوادی میڈیا اسرائیل اور یہودیوں کے آتنکواد کو نہیں دکھا رہا ہے۔ خیر، 2808 شہید ہوئے ہیں جو جنت کے حقدار بن چکے ہیں، اور وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حماس نے یہ کہا ہے کہ حماس ایک نظریہ ہے اور اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ وہیں پر نیتن یاہو کو یہ بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اب یہودی اور اسرائیلی عوام نیتن یاہو کے خلاف ہو چکی ہے، اور نیتن یاہو کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، اس طریقے کا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم اسرائیل کا ایسا بیان آیا ہے، اور حماس نے وضاحت کی ہے کہ جنگ بندی کی افواہ بالکل غلط ہے، امداد کی ترسیل کے لیے رفاح گزرگاہ نہیں کھولی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش سے ہے، جہاں ظلم اور ظالموں کا راج ہے۔ جی ہاں، وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل سہیل انصاری کو اس لیے سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ اس نے مظلوم فلسطینیوں کے سمرتھن میں، فلسطینیوں کی حمایت میں ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ سوشل میڈیا پر فلسطین کے سمرتھن میں پوسٹ ڈالنے اور عطیات مانگنے پر اتر پردیش کے پولیس کانسٹیبل سہیل انصاری کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ انہیں محکمہ پولیس نے معطل کر دیا ہے اور ان کی انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ اس بابت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سندیپ سنگھ نے کہا کہ کانسٹیبل کو متنازعہ پوسٹ اور سوشل میڈیا پر فلسطین کے لیے چندہ مانگنے پر معطل کیا گیا ہے۔ فلسطینی کی حمایت کی وجہ جاننے کے لیے کانسٹیبل کے خلاف انکوائری قائم کر دی گئی ہے۔ قصوروار پائے جانے پر غلطی کرنے والے کانسٹیبل کے خلاف سخت کارروائی شروع کی جائے گی۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مظلوم فلسطینیوں کا سمرتھن کرنا اگر یہ جرم ہے تو پھر آتنکوادی اسرائیل کا سمرتھن کرنا یہ مہا جرم ہونا چاہیے، اور اسرائیل کے سمرتھن کرنے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔
اور اتر پردیش میں یہ نیچ حرکتیں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک میٹنگ میں پولیس کو آدیش جاری کیا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں فلسطین کی حمایت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں، حالانکہ قانوناً یہ بھی جرم ہے کیونکہ فلسطین کوئی آتنکوادی ملک نہیں ہے، اور اٹل بہاری سے لے کر اندرا گاندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، نہرو جی، گاندھی جی، یہ تمام کے تمام اور آج تک ہمارا بھارت آفیشیل طور پر فلسطین کے سمرتھن میں ہیں۔ پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے بعد اب وحدت اسلامی نشانے پر نظر آ رہی ہے۔ متعلقہ تنظیم کے ذمہ داروں نے ایک پریس کانفرنس لے کر NIA پر ہراساں کرنے کا، ڈرانے اور خوف پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف NIA کے ذریعے کی گئی کارروائیوں میں وحدت اسلامی ہند اور ان کے ماہانہ مجلے وحدت جدید کے دہلی کے دفتر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح اتر پردیش، تمل ناڈو، مہاراشٹر اور راجستھان میں بھی وحدت کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور وحدت کے افراد کے گھروں اور دفتروں کی تلاشی لی گئی۔ انہیں دن بھر بٹھا کر انہیں ذہنی تکلیف دی جا رہی ہے اور انہیں اپنا شکار بنایا جا رہا ہے، جس پر وحدت اسلامی ہند کی جانب سے NIA کی شدید انداز میں مذمت کی گئی، نندا کی گئی، اور حکومت اور NIA کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وحدت اسلامی اور PFI دو بالکل الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ حکومت و جانچ ایجنسی PFI کے نام پر انہیں قطعی نشانہ نہ بنائیں۔ وحدت اسلامی اورنگ آباد کے ذمہ دار نے کہا ہے کہ PFI کا نام لے کر ہم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وحدت اسلامی کا PFI سے بالکل الگ آرگنائزیشن ہے، ہم الگ آرگنائزیشن ہیں۔ وحدت اسلامی کی شروعات 1994 میں ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک بھر میں تنظیم کی تقریباً 295 شاخیں کام کر رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت تنظیم کے دینی اور اصلاحی کاموں کو بھی روک لگانے کے لیے ہراساں کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل ممبئی کے مراٹھی پترکار سنگھ بھون میں گزشتہ کل باقاعدہ امن و انصاف مورچہ ممبئی کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، جس میں امن و انصاف مورچہ نے کھل کر یہ بات کہی کہ فلسطین کے اندر ظالم اور مظلوم کی کشمکش میں حق کا ساتھ دیا جانا ضروری ہے۔ وہیں پر انہوں نے کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے 75 سال مکمل ہو گئے، ہندوستان کی حمایت کا فوری مطالبہ امن و انصاف مورچہ ممبئی نے کیا ہے۔ یعنی امن و انصاف مورچہ نے ہندوستان سے کہا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے میں مظلوم کا ساتھ دیا جائے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 70-75 سالوں سے مظلوم کون ہے؟ سوائے فلسطین کے کوئی مظلوم نہیں، اور آج تک ہماری حکومت کا آفیشیل طور پر فلسطین کو ہمیشہ سمرتھن رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمارے نئے وزیر اعظم مودی جی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے دنیا کے انصاف پسند اور شریف لوگ ہیں وہ مظلوم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ نماز پڑھنے پر ہندوستانی وکیل نے محمد رضوان، پاکستانی فیلڈر محمد رضوان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے دماغوں میں سے گندگی اور یوں سمجھے کہ غلاظت اور ناپاکی، گھٹیا اور نیچ پنا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پر جب پاکستانی کھلاڑی آئے، ہم نے ان کا زوردار انداز میں مودی اسٹیڈیم میں استقبال کیا، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے نیچ حرکت کرتے ہوئے ان کے سامنے جے شری رام کے نعرے لگائے، لیکن وہیں پر جب ایک پاکستانی کھلاڑی محمد رضوان نماز پڑھتا ہے تو ایک ہندوستانی وکیل اس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وکیل نے شکایت میں لکھا ہے کہ 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں بھی محمد رضوان نے گراؤنڈ میں نماز ادا کی تھی، اور ان کے اس عمل پر پاکستان کے سابق فاسٹ بالر وقار یونس کا کہنا تھا کہ مجھے رضوان کا یہ عمل سب سے زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے گراؤنڈ میں نماز ادا کی۔ خیر، کرکٹ ورلڈ کپ کے بھارت کے آغاز کے بعد سے اب تک ICC کو محمد رضوان کے خلاف یہ دوسری شکایت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھارتیوں نے ICC سے اس وقت رجوع کیا تھا جب محمد رضوان نے سری لنکا کے خلاف پاکستان کو ملنے والی شاندار فتح کو غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کیا تھا۔ آئیے دن RSS چیف سربراہ موہن بھاگوت کا بڑا گھٹیا اور ملک میں نفرتیں، دنگے فساد پھیلانے والا بیان سامنے آیا ہے، لیکن موہن بھاگوت
تو سرکار کے بھی ابا ہے تو بیٹوں کی ہمت ہی نہیں ہے کہ ابا پر کاروائی کرے. موہن بھاگوت کا بڑا گھٹیا بیان آیا ہے. موہن بھاگوت نے کہا کہ کمزوروں کو ظالموں سے بچانے کے لیے ہاتھ میں ہتھیار ضروری ہے. جی ہاں، RSS کے سربراہ نے اتوار کو کہا کہ ملک کو ان لوگوں سے نمٹنا چاہیے جو سماج کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ کہا کہ عدم تشدد، ہمدرد، لچکدار اور مضبوط ہونے کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور پھر کہا کہ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو بھی طریقہ ضروری ہے اسے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے اپنانا ہوگا جو سماج اور قوم کو نقصان پہنچانا یا توڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح پیسہ غریبوں کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے، اسی طرح طاقت کا استعمال کمزوری کی حفاظت کے لیے بھی کیا جانا چاہیے. خیر، بھاگوت نے کہا کہ پیسہ غریبوں کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے اور طاقت کا استعمال کمزوروں کی مدد کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کمزوروں کو ظالموں سے بچانے کے لیے ہاتھ میں ہتھیار ضروری ہے. یعنی اب موہن بھاگوت ہاتھ میں ہتھیار اٹھانے کا صاف اعلان کر رہے ہیں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. ایادن بڑا بیان اس وقت خبیث ملعون مردود ٹی راجا سنگھ کا آیا ہے. جی ہاں، حیدرآباد کا BJP کا معطل سسپینڈ لیڈر، جی ہاں، اس نے کہا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو لو جہاد سے بچائیں، اور جہاں جہاں گربا کھیلا جا رہا ہے، گربا کے مقامات پر آدھار کارڈ دیکھ کر صرف ہندوؤں کو گربا پنڈال میں داخلہ دیا جائے. نوراتری پروگرامس میں غیر ہندوؤں کے داخلے سے مسلمانوں کو یا دوسروں کو روکا جائے. جو آئندہ ہفتے گربا کے پروگرام شروع ہونے والے ہیں، رکن اسمبلی ودھائک گوشا محل نے گربا کے 10 منتظمین کو لکھا کہ ہندو لڑکیوں کو لو جہاد جیسے معاملوں سے بچائے رکھیں اور گربا کے مقامات پر خالص صرف اور صرف ہندوؤں کو ہی آنے دیا جائے. اور یہ بھی کہا کہ غیر ہندوؤں بشمول باؤنسرز، سیکورٹی گارڈز، DJs، کیٹرنگ اسٹاف، میوزیشینز اور لائٹنگ ایسے گربا پنڈالس میں داخل ہونے نہ دیا جائے. اور انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ لو جہاد کیسز میں اضافے کو ہائی لائٹ کیا جائے، بطور خاص ڈانڈیا پروگراموں میں ان کا خیال خاص طور سے رکھا جائے. میں آپ سے بتا دوں کہ کوئی بھی مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، جس کے دل میں تھوڑا بھی اسلام، اللہ اور رسول کی محبت ہے، وہ خود بھی گربا کے پنڈال دیکھنے جائیں گا ہی نہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبیث، ایک سور کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جو قرآن مقدس کو نعوذ باللہ شیطانی کتاب کہہ رہا ہے. اور وہ سور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل جانے کا موقع دیں اور اسرائیلی بھائی ہم کو قبول کریں، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف وہاں پر لڑیں گے. خیر، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں، اس کو جانے دیا جانا چاہیے. ہم تو ہندوستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہاں اسرائیل جانے دیا جائے تاکہ اپنا ملک بھی پاک ہو جائے. خیر، اب اس کو لے کر نرسنگ انند اس کا نام ہے، جو قرآن مقدس کی توہین کرتے ہوئے اسے نعوذ باللہ شیطانی کتاب اور شیطانی آیات کہہ رہا ہے. حضرت مولانا محمد یوسف رضا قادری نے کہا ہے کہ اس پر NA سے لگا کر اسے گرفتار کیا جائے. قرآن کی توہین کر کے نرسنگ انند ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نرسنگ انند پر کاروائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ حکومت خود چاہتی ہے کہ ایسے سور اور ایسے کتے رہنا بہت ضروری ہے جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلائے. اس لیے نرسنگ انند پر کاروائی نہیں ہو سکتی ہے اور نہیں ہوتی ہے، نہ ہو رہی ہے. مگر پھر بھی نرسنگ انند ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ہم مسلمان جوانوں سے اور پوری مسلم قوم سے اپیل کریں گے کہ ان سوروں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اپنے ملک کا امن و امان خراب ہونے نہ دیں. آئیے ناظرین، اس وقت ممبئی کے ممبرا سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ممبرا میں 14 اکتوبر 2023 کو ایک زبردست عوامی کانفرنس ممبرا میں منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا چلو نفرتوں کو، فرقہ واریت کو شکست دیں.
ملک کے بدلتے ہوئے منظرنامے اور مسلمانوں کے کردار پر ممبرا میں عوامی کانفرنس ہوئی، جس میں بھارت میں پھیل رہی نفرتوں اور فرقہ وارانہ منافرت کے عروج اور اس پر قابو پانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ کانفرنس میں عنوان تھا کہ چلو نفرتوں کو شکست دے، فرقہ واریت کو شکست دے۔ یہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی۔ اس کا اہتمام آل انڈیا اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن یعنی SIO آف انڈیا نے کیا تھا۔ اس کانفرنس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مقررین میں مولانا عبید اللہ خان اعظمی سابق ممبر پارلیمنٹ، IPS عبدالرحمان سابق اسپیشل IGP، محمد سلمان احمد اسد نیشنل سیکرٹری جماعت اسلامی ہند اور سابق صدر SIO آف انڈیا اور دیگر معززین شہر شامل تھے۔ مولانا عبید اللہ اعظمی نے اپنے بیان میں مسلمانوں کی طرف سے نیکی پھیلانے اور معاشرے کے تمام ارکان کی حمایت کرنے اور اسلام کی مشترکہ اقدار کو ترجیح دینے اور فرقہ وارانہ اختلافات کو کم کر کے اپنی برادری کے سامنے آنے والے چیلنجز کا حل تلاش کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ NCP کے سپریمو شرد پوار نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان نسیم صدیقی نے کہا کہ مودی حکومت نے الیکشن کے مد نظر اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کی عوام پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ دنیا کی حکومت بھلے ہی اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر رہی ہو، لیکن وہاں کی عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ NCP کے سپریمو شرد پوار کے ترجمان نسیم صدیقی نے ایک پریس کانفرنس کر کے فلسطین کی عوام کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی عوام بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، لیکن مودی جی کی مجبوری ہے۔ لوک سبھا کے الیکشن کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو بھی ہندو مسلمان کا رنگ دینے کی مودی جی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی مودی جی جو کر رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے مسلمانوں کا سمرتھن، چاہے وہ مسلمان مظلوم ہی کیوں نہ ہو، بے بس اور لاچار ہی کیوں نہ ہو، مگر مسلمانوں کا سمرتھن کرنے سے بھگوا ٹولا ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے 2024 کو سامنے رکھتے ہوئے مودی جی نے اسرائیل کا سمرتھن زبان سے کیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اندر سے مودی جی بھی فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہے۔